السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ آئی ہوپ سو گڈ انشاءاللہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نامحرم کی محبت، جو سیریز ہماری چل رہی تھی اس کا پارٹ 7 ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم فقہنا فی الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے جو ہم نے سوچا ہے اس کو صحیح طریقے سے حق کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کو کون لوگ پسند ہیں؟ اللہ کو وہ لوگ بہت پسند ہیں جو گناہ ہو جانے پر توبہ کرتے ہیں، اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتے ہیں، اس کے آگے جھک جاتے ہیں۔ وہ لوگ میں اور آپ ہی ہیں جن سے غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، بس جب غلطی کا احساس ہو فوراً توبہ کر لیں اور بار بار خود کو یاد دلائیں ایسا اب نہیں کروں گی میں انشاءاللہ۔ اچھی لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ دل کی ساری باتیں نہیں مانتی کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کے رب کا راستہ کس طرف جاتا ہے۔ وہ رو لیتی ہیں، اللہ کے آگے سسک لیتی ہیں، لیکن دل کی نہیں مانتی کیونکہ وہ ہدایت کا چراغ بنانے کے لیے چن لی گئی ہوتی ہیں۔ جیسے کہ اگر آپ کو بتا دیا جائے کہ آج آپ کا اس دنیا میں آخری دن ہے تو آپ کیا کریں گی؟ سب کمنٹ ضرور کریے گا اور یہ سوال خود سے کریں اور اس سوال پر غور بھی کریں اور سمجھیں کہ آج کا دن حقیقتاً بھی آخری دن ہو سکتا ہے۔ تو کیا آپ نے کوئی تیاری کی ہے؟ اگر نہیں کی تو کب کریں گی؟ لوگ دفنا کے گھر آ جائیں گے، وہاں آپ کو اکیلے رہنا ہے تو کم از کم اس جگہ کو اس قابل بنا کر جائیں کہ آپ وہاں اچھے سے رہ پاؤ۔ اگر نہیں کی تیاری تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والوں کے لیے عذاب ہی عذاب ہے۔ بھڑکتی ہوئی آگ سے بچانے کو خود کو اب بھی وقت ہے، سنبھال لو خود کو پیاری شہزادیوں۔ ماؤں سے گزارش ہے اپنی بیٹیوں کو سکھائیں منگنی ٹوٹ جانے کے بعد موت نہیں ہو جاتی۔ اپنی بیٹیوں کو بتائیں طلاق کے بعد زندگی ختم نہیں ہو جاتی۔ اپنی بیٹیوں کو سکھائیں کوئی آپ کو ریجیکٹ کر جائے اس کا مطلب آپ بدصورت نہیں ہوتیں۔ اپنی بیٹیوں کو بتائیں روشنی سیاہی کے آخری چشمے میں پھوٹتی ہے۔ اپنی بیٹیوں کو سکھائیں اپنے خوابوں کی تعمیر کے لیے کسی شہزادے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اپنی بیٹیوں کو بتائیں کہ اس جہاں کا مالک آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ ہمیں بے عزت کریں گے تو ہماری عزت اور نیک نامی چلی جائے گی، ہم رسوا ہو جائیں گے، لوگ ہمارے بارے میں باتیں کریں گے تو ہم کبھی سر اٹھا نہیں سکیں گے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، لوگوں کا کام ہوتا ہے باتیں کرنا۔ کسی انسان کی عزت لوگوں کی زبانوں سے نہیں بندھی ہوتی کہ وہ زبان کھولیں گے اور عزت چلی جائے گی، صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے ہر انسان کی عزت، وہ نہ چاہے تو کوئی رسوا نہیں ہو سکتا۔ انسان بری نیت نہ رکھے تو اللہ اسے کبھی رسوا نہیں کرتا۔ ہم سوچتے ہیں ہمارا سارا خاندان ہماری بے عزتی کرے گا تو اللہ اس سے کئی زیادہ لوگوں کو پیدا کر دے گا جو ہماری عزت کریں گے۔ اگر ہم نے اپنے گناہوں پہ معافی مانگ لی ہے اور دوسروں کا بھلا سوچنے لگ گئے ہیں تو اللہ ہمیں کسی انسان کے ہاتھوں رسوا نہیں کرے گا۔ اگر ہم انسانوں کی بھلائی سوچیں اور اپنی نیت کو نیک کر لیں تو ملے گی ہمیں وہ عزت جسے کوئی انسان داغدار نہیں کر سکے گا انشاءاللہ۔ آپ کو پتہ ہے دل کب ٹوٹتے ہیں؟ جب اس میں اللہ سے زیادہ کسی اور کی محبت چاہت بسنے لگے، جب کسی اور کی ناراضگی کا ڈر اللہ کی ناراضگی سے زیادہ ہو جائے، جب ہم اپنی خوشی، اپنے غم اور اپنی امیدیں انسانوں سے وابستہ کر لیں، تب ٹوٹتے ہیں دل، اور اللہ ہمارا دل اسی شخص کے ہاتھوں توڑتا ہے جس سے امیدیں وابستہ ہوتی ہیں۔ اللہ ہمارے سامنے لوگوں کی حقیقتیں کھول دیتا ہے اور پھر سوال کرتا ہے کہ بتا اے انسان کون ہے میرے علاوہ تیرا، اور وہ پاک ذات ہمارے واپس لوٹنے پر ہمارے بکھرے وجود کو سمیٹ لیتی ہے، ہمیں مضبوط بناتی ہے اور ہمیں پھر اسی دنیا میں رہنے کا حوصلہ عطا کرتی ہے۔ اللہ کی ذات سے محبت کریں کیونکہ وہ آپ سے ہر حال میں محبت کرتا ہے۔ یہ ایک سوال آپ لوگوں کا بہت زیادہ آتا ہے۔ میری نماز سیریز سے ریلیٹڈ میں نماز پڑھنا شروع کرتی ہوں پھر چھوٹ جاتی ہے، کبھی بہت اچھا لگتا ہے، کبھی نماز سکون دیتی ہے، مگر تھوڑے ہی ٹائم بعد بیزاریت ہو جاتی ہے، نماز بوجھ لگنے لگتی ہے، مجھے اپنا بھاری وجود نماز کے لیے اٹھانا مشکل لگتا ہے۔ یہ کویشچن میرے پاس بہت آتا ہے اور میں بہت نرمی سے سوال کرتی ہوں، نظر کا پردہ کرتی ہوں اور وہ سوچ میں پڑ جاتی ہیں، اس سوال کی شاید توقع نہیں ہوتی انہیں، نظر کا پردہ۔ وہ کہتی ہیں ہم نقاب کرتی ہیں، ہم سمجھے نہیں آپ کا سوال، نظر کے پردے کا کیا تعلق نماز سے؟
میں مسکرا کے کہتی ہوں تعلق تو ہے بہت گہرا ہے، بری نظر شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے جو انسان کے دل میں اتر جاتا ہے۔ پردہ کرنا تو بہت آسان ہے مگر نظر کا پردہ کچھ مشکل ہے۔ جب نگاہ پاک نہیں رہتی نا تو عبادتوں سے لذت جاتی رہتی ہے، جب نگاہ پاک نہیں رہتی تو سوچ بھی پاک نہیں رہتی، اور جب سوچ خراب تو نیت خراب، اور اعمال کا دار و مدار تو ہے ہی نیتوں پر۔ آپ کو پتہ ہے انسان جو دیکھتا ہے وہی سوچتا ہے، جو سنتا ہے وہ اس کے دل پر اثر کرتا ہے۔ ہم کیا دیکھتے ہیں، ہم کیا سنتے ہیں، ہم کیا باتیں کرتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے آپ خود تو پردہ کرتی ہیں تو کیا ہر وہ نامحرم جو تمہاری نظر کو اچھا لگے اسے پہلی نظر کے بعد اپنے نفس کی تسکین کے لیے کتنی بار دیکھتی ہو کہ وہ کس قدر خوبصورت ہے؟ فیس بک پر کوئی غیر مناسب تصویر، کوئی ویڈیو، کوئی بات جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تنہائی میں مگر صرف اللہ، تو کیا ایک دفعہ اس پر رکتی ہو؟ کبھی کوئی فلم، کوئی گانا جس میں نامحرم تو خیر چھوڑو، ہماری اپنی سنت کا بھی پردہ پورا نہیں ہوتا، بے خیالی میں دیکھ لیتی ہو نا؟ اور پھر نامحرم ہمارے ارد گرد کے مرد تو نہیں ہیں نا؟ یہ جو ٹیلی ویژن پر آنے والے ایکٹرز، ماڈلز، جن کی غائبانہ محبت میں ہم گرفتار ہوتے ہیں، انہیں غور سے دیکھتے ہیں، ان کی باڈی، ڈریسنگ اور لکس کی تعریف کرتے ہیں، یہ سب نظر کا پردہ ختم ہونے کے بعد ہی ہو پاتا ہے۔ تو آپ لوگ سوچیں، میں نہیں دے رہی اس کا جواب، آپ مجھے دو، اپنا تجزیہ کریں، اس کا جواب اپنے دل کو دیں۔ اگر اس کا جواب ہاں میں آئے تو سمجھ جاؤ یہ نظر کی خیانت ہے، آپ سے آپ کی عبادت کی لذت چھین رہی ہے، دل کو سیاہ کر رہی ہے۔ زنا صرف ایک طرح کا نہیں ہوتا، اگر ہاتھ سے کچھ غلط چھوا تو وہ ہاتھ کا زنا، زبان سے فحش بات کہی تو زبان کا زنا، آنکھوں سے کچھ حرام دیکھا تو وہ آنکھوں کا زنا ہے۔ نظر کی بے پردگی دل میں ایسا سوراخ کر دیتی ہے کہ جس سے ہمارے دل کا نور بہتا جاتا ہے، اور پھر جو لوگ نظر کا پردہ نہیں کرتے ان کی نمازیں ان پر بھاری ہو جاتی ہیں، اگر وہ نماز پڑھ بھی لیں تو بے دلی سے پڑھتے ہیں، دل نہیں لگتا، بوجھ سا رہتا ہے دل پر۔ تو کیا آپ سب نظر کا پردہ کرتی ہیں؟ اگر نہیں تو آج سے کریں، عہد کر لیں کہ میں انشاءاللہ کروں گی۔ جب کبھی غلطی سے کچھ غلط دیکھ بھی لیں، اگر کبھی آپ کا نفس آپ کے ایمان پر حاوی آ جائے تو فوراً استغفار کر لیا کریں، اللہ کی طرف رجوع کر لیا کریں، پھر آپ دیکھنا نمازوں کا لطف، عبادت کی لذت اور دل کا سکون سب آپ کو عطا کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اور ایک اور بات، سکون نماز میں رکھا گیا ہے، قرآن خود کہتا ہے کہ بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون حاصل ہے۔ اب اگر کسی کو وہ سکون محسوس نہیں ہوتا نا تو اسے ایک مثال سے سمجھیں، ایک بیمار شخص ہے، اس کو آپ اس کے پسندیدہ کھانا لا کر دو، وہ نہیں کھائے گا، اب وہ کہے کھانے میں لذت نہیں ہے، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا، کھانے میں لذت ہے، کھانا وہی ہے مگر اس کا معدہ بیمار ہے۔ اسی طرح سکون عبادت میں رکھا گیا ہے، لیکن جس کو نہیں ملتا اسے سمجھ جانا چاہیے کہ اس کا دل بیمار ہے، اور اس کے دل کی صحتیابی کا نظر کی حفاظت کا بہت گہرا تعلق ہے۔ میری پیاری ساتھیوں، مجھے امید ہے آج کے ٹاپک سے آپ سب بہت کچھ سیکھیں گے، اللہ سے دعا کریں گے جو ہم نے سنا ہے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ باقی انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔